عبادات کے اوپر بھی تکبر و غرور کرنا میرے نبی کا شیوا نہیں ہے، میرے نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ عبادت کے اوپر تکبر کرنا شیطانی صفت ہے۔ اب اللہ نے دیکھا، کہا جاؤ اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہاں انسان کہتا ہے اللہ اگر تیری رحمت کے ذریعے جنت میں جانا ہے تو میری اتنی محنتیں کدھر ہیں، میری اتنی عبادت، میری اتنی ریاضت، وہ دن کی نمازیں، وہ راتوں کا قیام، وہ روزے، اب وہ ساری کی ساری عبادات، ذکر و اذکار، دعا و مناجات، اللہ وہ کدھر ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا پہلے تو ہم نے حساب نہیں تھا لیا۔ جب نبی اسلام فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کہ اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ بتائیں کہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھ لے، یہ آسان حساب ہے۔ تو یہ بات سن کے نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا عائشہ نہیں میرے اللہ کا آسان حساب یہ نہیں ہے، جس گناہ کے بارے میں اللہ نے اگر پوچھ لیا اب تو نے گناہ کیوں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بندہ جہنم میں گرے گا، کیونکہ اس گناہگار کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے۔ اللہ کا آسان حساب یہ ہے، اللہ دفاتر دیکھ رہا ہے کہ اس بندے نے گناہ بھی کیے ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں، لیکن اللہ سب کے سامنے رسوا نہیں کر رہا۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ نے رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے، عزت نفس جو ہے محفوظ رکھی ہے، اللہ میدان معاشر میں بھی محفوظ رکھتے ہوئے فرمائیں گے میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا آسان حساب یہ ہے، اللہ ہم سے یہی آسان حساب لے لے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے اپنی کرتوتوں کا جواب دے سکیں، اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کا سارے لوگوں کے سامنے جواب دے سکیں۔ ہمارے اندر اتنی ہمت سکت نہیں ہے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے بھی آسان حساب لینا۔ اب یہ بندہ اکڑا ہے، کہتا اللہ میری نیکیوں کا حساب کر۔ اللہ کے سامنے تکبر و غرور، اللہ کے سامنے خالق کائنات کے سامنے اکڑنا۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اچھا فرشتوں کے میزان لے کے آؤ، ترازو لگاؤ، اب ذرا اس کا حساب کرتے ہیں۔ صرف ایک نعمت، ابھی حساب کا پہلا سٹیپ ہے، پہلا درجہ ہے، ابھی تو حساب شروع ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک آنکھ، دونوں بھی نہیں، صرف ایک آنکھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس کی 500 سال کی بندگی، اس کی نمازیں، اس کے قیام، اس کے روزے، اس کے ذکر و اذکار، اس کی توبہ و استغفار، اس کی دعا و مناجات، ساری کی ساری ایک پلڑے میں رکھ دو اور صرف ہماری نعمت پوری نہیں وہ بھی آدھی، ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھو۔ اب موازنہ کرو کہ ایسی ساری بندگی اس کی جو ہے شکر کا حق ادا کرنے کے مترادف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو اللہ نے یہ کہا 500 سال کی بندگی کا وزن کم پڑ گیا ہے، لیکن اللہ کی اس نعمت کا جو اللہ نے دی تھی اس کی حمد و ثنا کا جو حق تھا وہ ادا ہو سکا۔ آج اگر ہماری زبانوں پہ بھی اللہ ذکر جاری کر دیتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی تکبر و غرور آتا ہے۔ دیکھیں 500 سال کی بندگی کی، اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ اور تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی اچھا کھینچا ہے کہ قیامت کا دن حسرت کا دن ہے، جب اللہ فرمائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دو، انسان یہ خواہش کرے گا کاش آج میں پوری کائنات کا مالک ہوتا، جہنم سے بچنے کے لیے رب کے حضور پیش کر دیتا تاکہ جہنم سے بچ جاؤں، لیکن ایسا اس دن ہو سکتا؟ اس حسرت اور افسوس کے دن سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں بہترین مشورے راہ دے دی ہے کہ لوگ اسے پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ اللہ کا الگ انسان، اللہ فرماتے ہیں انسان اس وقت کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو جس زمانے میں تمہارا نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہیں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسی مخلوق بھی پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے اعمال ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے حقوق و فرائض کا معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی انسان کو پیدا کر دیا اور پیدا کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان اب تمہیں مارنا
اور مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ دہر استعمال کیا پہلی ہی آیت میں، اور ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث مراد وہ قول وہ بات ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی وہ بات ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ نبی اپنے الفاظ میں ان کو میرا یہ پیغام دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا یہ شکوہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ کیسے ہم رب سے جو ہے رب کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ کہا کہ لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں، یقلب اللیل والنہار، دن کو رات میں رات کو دن میں بدلنے والا میں ہوں۔ لہذا یہ نہ کہا کرو اگر تم یہ کہتے ہو کہ زمانہ خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر کہنا ہو تو یہ کہا کرو لوگ خراب ہیں، زمانہ خراب نہیں۔ یہ وہی وقت تھا جو انبیاء کے زمانے میں بھی تھا، لیکن اس وقت لوگ اچھے کیوں تھے؟ انہوں نے حق و سچ کا ساتھ دیا۔ آج لوگوں نے حق سچ چھوڑ دیا ہے، لوگ خراب ہیں۔ وقت وہی ہے جو آج سے صدیوں پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا تھا، اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک وہ چلتا رہے گا۔ تو لہٰذا حضرت جی وقار یہ کبھی بھی غلطی سے نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ خراب ہے، وقت خراب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس جملے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ اس کی آزمائش کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے کہ ان میں سے نیک کون ہے، برا کون ہے، ان میں سے موحد کون ہے، ان میں سے مشرک کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق پیدا کرنے کے بعد فوراً ہی جو ہے انہیں جنت جہنم میں بھیج سکتا تھا، لیکن پھر انسان کا یہ اعتراض ہوتا کہ اللہ ہمیں موقع تو دیتا، ہمیں چانس تو ملنا چاہیے تھا، شاید ہم اچھائی کی طرف لپکتے، ہم صراط مستقیم کے اوپر چلنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع دے کے ہمیں زمین کے اوپر بھیجا ہے، ہمیں زمین کے اوپر آباد کیا ہے، نبتلیہ، جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے زندگی اور موت کیوں رکھی ہے، ایکم احسن عملا، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں ان میں سے اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں اور ان میں سے برائی کی طرف جانے والے کون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبتلیہ، ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ آزما سکیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے دو وصف، دو اللہ کی نعمتیں، سننا اور دیکھنا۔ اگر ان دو نعمتوں کا انسان صحیح استعمال کرتا ہے، آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے کہ میرے اللہ نے اتنے بڑے پہاڑ بلند و بالا پیدا کر دیے، اتنی بڑی زمین بچھا دی، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اب بارش کا قطرہ ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن کہیں پہ جو ہے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو رہا ہے، کہیں سردی کے پھل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں گرمی کے ہو رہے ہیں۔ اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین بھی ایک ہے، آسمان سے برسنے والا پانی بھی ایک ہے، لیکن کہیں میٹھے پھل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں کھٹے ہو رہے ہیں، کہیں بد ذائقہ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ سارے کے سارے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور سمیع، فرمایا ہم نے تمہیں سننے کی سکت بھی دی ہے، کس لیے دی ہے؟ تاکہ ہمارے انبیاء جو تم تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ انسانوں تم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، لہذا جتنا سفر زندگی سے موت تک کا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہ گزارو، بلکہ اس کی مرضی کے مطابق گزارو جس نے تمہیں کائنات کے اندر بسایا ہے۔ اس لیے آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے باغی کو جھنجھوڑا ہے کہ جو میرے باغی ہیں، نافرمان ہیں، میں نے ان کے لیے بڑی سخت جہنم تیار کر رکھی ہے۔
عذاب شدید، عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر، اللہ سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، جہنم کے اندر اتنی سخت سخت ہولناک وادیاں ہیں، جب الحزن جس کا نام ہے غم کی وادی، جہنم کی باقیہ وادیاں، اس وادی سے دن میں 40 مرتبہ رب کی پناہ مانگتی ہے، آگ آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، جہنم